اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو لکھنؤ کی طرف سے آداب عرض ہے۔ اس یوٹیوب چینل پر آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، جو کہ لکھنؤ کی تہذیب و تمدن اور تاریخ کی پرانی خوبصورت یادوں کو تازہ کرنے کے سلسلے میں بنائی گئی ہے۔ آج ارادہ کیا ہے کہ آپ کو لکھنؤ کی اصلی شکل دکھا دی جائے۔ اصلی شکل وہ جہاں پہ لکھنؤ کا دل ابھی بھی دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ گو کہ حالات بہت تیزی سے بدل گئے ہیں، طور طریقے، انداز، رہن سہن، بات چیت، میل ملاپ، سب کچھ بدلا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی اس لکھنؤ کی جس کی شان ایک زمانے میں ساری دنیا میں نرالی تھی، مشہور تھی، اس کی ایک جھلک ضرور دکھائی دی جاتی ہے۔ اس صدی کے شروع میں سارے شہر کے اندر صرف لکھنؤ میں صرف 2 سڑکیں تھیں اور دونوں بڑی اہمیت کی مالک تھیں، نیز یہ کہ ان کی تعمیر ہی مغربی تہذیب کے اثر انداز ہونے کا نتیجہ تھی۔ ان میں ایک سڑک مال روڈ کہلاتی تھی اور دوسری وکٹوریا اسٹریٹ۔ یہ دونوں سڑکیں انگریزی اقتدار کی ابتدائی نشانیاں تھیں۔ مال روڈ، جسے اب مہاتما گاندھی مارگ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت سے جب سے اس کا قیام ہوا، یہ سڑک چھتر منزل سے شروع ہو کر دلکشا کوٹھی تک ختم ہوتی تھی، یعنی کینٹونمنٹ تک ختم ہوتی تھی۔ اب بھی اس کی نوعیت وہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں سڑک پر ابتداً انتہا انگریزوں کا تسلط تھا۔ جس مقام سے یہ شروع ہوتی تھی، یعنی چھتر منزل، اس کو ایک زمانے میں اودھ کے آخری تاجدار اودھ وادی علی شاہ کے اقتدار کا مرکز کہنا زیادہ صحیح ہوگا، لیکن انگریزی حکومت قائم ہونے کے بعد انگریزوں نے اس شاندار اس شاہی عمارت میں اپنا ایک کلب قائم کر لیا تھا، جس کا نام یونائٹڈ سروسز کلب تھا۔ اس کلب میں ہر ہندوستانی کا خواہ وہ کتنا ہی مقتدر اور عظیم المرتبت ہو کیوں نہ ہو، داخلہ اس کا ممنوع تھا۔ صرف صاحب لوگ، یعنی انگریز لوگ، اس کلب کے ممبر ہوتے، ان کو ہر وقت داخلے کی اجازت تھی اور شام کو خصوصیت کے ساتھ جشن منایا جاتا تھا۔ رنگ رلیاں ہوتی، شراب اور رقص کی صحبتیں گرم ہوا کرتی تھی اور معاشقے لڑائے جاتے تھے اور جنسی تفریحات کے لیے آزادی تھی۔ آخری تاجدار اودھ کو جس نے رہس کو ایک گراں قدر فن کی حیثیت بخشی تھی، اسی زمانے میں عیاش و بچلن قرار دینے کی مسلسل کوشش کی گئی تھی، لیکن خود اپنی بدکاریوں پر پردہ ڈالے رکھنے کی خاطر ہندوستانیوں کی نظروں سے بچے رہنا ضروری تھا۔ اسی کے ساتھ ہندوستانیوں کو ایک پست قوم ثابت کرنے کے لیے کلب میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ بہرحال وہ سڑک اس زمانے میں انگریزوں کے لیے آرام کے لیے مخصوص تھی اور اسی راستے سے کلب آتے اور اپنی اپنی کوٹھیوں میں، جو حضرت گنج کے علاقے میں واقع تھی، چلے جاتے تھے۔ مال روڈ حضرت گنج کے وسط سے ہوتی ہوئی کینٹونمنٹ چلی گئی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس سڑک کے دونوں جانب قریب قریب ہر کوٹھی میں انگریز دکاندار موجود تھے۔ گنتی کی چند کوٹھیاں ہندوستانی اور عمرہ کے تحت اور تصرف میں تھیں۔ حضرت گنج پہلے بھی ایک محلہ تھا اور اب بھی یہ محلہ ہے۔ اسی محلے میں سبطین آباد واقع ہے، جہاں آخری تاجدار اودھ کے والد مرحوم امجد علی شاہ کا مقبرہ ہے۔ لیکن عرف عام میں حضرت گنج سے مراد وہ بازار ہے جو پہلے صرف انگریزوں کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے مخصوص تھی۔ یہاں پہلے بھی سڑک کے 2 طرفہ دکانیں تھیں، جیسا کہ اب ہے، لیکن پہلے ان کی تعداد بہت کم تھی اور ایک ایک دکان بہت لمبی چوڑی تھی۔ سب سے بڑی دکان بیچ بازار میں بائیں جانب وائٹ وے اینڈ لیڈلا کی تھی۔ اس دکان پر اشیاء خوردنی،
دوائیں اور مشروبات کے علاوہ ضروریات زندگی کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ اشیاء فروخت کرنے کے لیے بڑی تعداد میں انگریز یا اینگلو انڈین مرد یا عورتیں ملازم تھی۔ یہ دکان اتنی بڑی تھی کہ آج وہاں تقریباً 4-5 دکانیں قائم ہیں۔ اور اب ان دکانوں کا نقشہ بالکل بدلا ہوا ہے۔ پہلے وسیع ہال تھے، اب لمبے یا چوڑے کمرے ہیں۔ پرانی سادگی، صفائی اور زیبائش وغیرہ بہرحال ختم ہو گئی۔ دوسری بڑی دکان مال روڈ کی داہنی جانب قریب شروع ہی میں تھی۔ اس کا نام مرے اینڈ کمپنی تھا۔ اس دکان میں جملہ اشیاء خوردنی یعنی کھانے پینے کا سامان، ہر قسم کی ولایتی شرابیں، برتن وغیرہ، عطریات اور مختلف قسم کے متفرقہ اشیاء فروخت ہوتے تھے۔ تیسری بڑی دکان وائٹ وے کی دکان سے آگے بڑھ کر بائیں طرف تھی، پیک ایلن کی تھی۔ یہاں عطریات اور ادویات فروخت ہوتے تھے، لیکن یہاں استعمال شدہ اشیاء کے نیلام کا بھی انتظام تھا۔ سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو کر جو انگریز اپنے گھروں کو واپس جاتے، وہ اپنا سارا سامان اس کمپنی کی معرفت نیلام کراتے تھے۔ عمدہ سے عمدہ سامان سستی اور معمولی قیمت پر اس نیلام میں فراہم ہو جاتا تھا۔ اس دکان میں بڑی دکانوں کے علاوہ چھوٹی بڑی اور بہت سی دکانیں تھیں۔ ہوٹل اور ریسٹوراں تھے، جس میں ویلیریو کی دکان ممتاز حیثیت کے مالک تھی، لیکن اس میں چند ہی ہندوستانیوں کی دکانیں تھیں اور خریدار بھی سب انگریزی ہوا کرتے تھے۔ بعض تعلقے داران، راجگان اور روسا بھی ان دکانوں پر کبھی کبھی خریداری کرتے، جن نے مستقل طور پر اپنے حسابات بھی کھولے ہوتے تھے، لیکن یہ صاحبان وہی تھے جن کے روابط انگریزوں سے پیدا ہو چکے تھے۔ حال ایسے نوجوان بھی نظر آتے تھے جو انگریزی تہذیب اور انگریزی طرز زندگی کے نئے نئے عاشق ہوئے تھے۔ یہ منچلے عموماً ویلیریو اور دوسرے ہوٹلوں میں مستیاں لوٹتے تھے۔ عام طور سے لکھنؤ کے باشندے، جس میں روسا، شرفا، عمائدین کی اکثریت شامل تھی، انگریزوں سے خواہ وہ حاکم ہوں یا تاجر بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ اس لیے حضرت گنج بارونق اور پرتکلف ہوتے ہوئے بھی ہندوستانیوں کے لیے کسی دلچسپی یا تفریح کا وسیلہ نہیں بن سکا تھا۔ خوف و نفرت کے یہ جذبات رفتہ رفتہ گھٹتے گئے اور انگریزیت غالب آتی گئی، اور آج حضرت گنج کی بگڑی ہوئی بدلی ہوئی شکل دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ پرانی شکل تقریباً بدل چکی ہے۔ دکانوں اور کاروباریوں کے ٹھکانوں کے یہاں پر بھرمار ہے۔ یہاں پر کھانے پینے کے ہوٹل اور ریسٹوراں وغیرہ بھی بے پناہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں لکھنؤ میں سڑک پر کھڑے ہو کر کھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن اب آپ کو ہر طرف کھانے کے سامان اور لوگوں کی ایک بھیڑ دکھائی دے جائے گی جو طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ایک شور و غل بھی ہوگا ساتھ میں۔ کبھی کبھی جب موقع تہوار وغیرہ کے ہوتے ہیں تو یہاں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال لکھنؤ آج بھی حضرت گنج کی وجہ سے کافی مشہور ہے، اور یہاں لوگ گنجنگ کرنے آیا کرتے ہیں۔ گنجنگ کا ورڈ، گنجنگ کا لفظ وہ لوگ جانتے ہیں جو 60-70 سال پہلے کے لکھنؤ میں آباد تھے، اور گنجنگ کو صرف سیر و تفریح اور ٹہلنے کے لیے آنے کو کہا کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں جس کی اس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں یہاں سیر و تفریح اور ٹہلنا اور بات چیت کرنا اور آپس میں میل جول کرنا، اس میں ایک خاص انداز ہوا کرتا تھا، ایک صاف ستھرا انداز، ایک شرافت والا انداز، جو اب دھیرے دھیرے غائب ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال حضرت گنج آج بھی برقرار ہے۔ اب پرانے لکھنؤ کی طرف آ جائیے۔ پرانے لکھنؤ میں دوسری سڑک وکٹوریا اسٹریٹ تھی، جو قلب شہر میں واقع ہے۔ چونکہ یہ سڑک ملکہ وکٹوریا کے جشن جبلی کے موقع پر تیار ہوئی تھی، اس لیے انہی کے نام سے منسوب ہوئی۔ یہ سڑک بڑی خصوصیات کی حامل تھی، اور اب بھی ہے۔ اول تو یہ اب بھی غالباً شہر بھر میں سب سے زیادہ لمبی سڑک ہے، جو میڈیکل کالج کے کارنر سے شروع ہو کر تال کٹورا تک سیدھی چلی جاتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ لکھنؤ والوں کے لیے یہ اکیلی سڑک تھی جس پر زندگی کا زیادہ تر کاروبار جاری تھا۔ تخمیناً 70-80 قبل اس کا وہ حصہ جو میڈیکل کالج کے نکڑ سے نخاس تک واقع ہے، بھیڑ اور خلائق کا ایک پرکشش مقام تھا۔ لکھنؤ کا نخاس بڑی شہرت کا مالک تھا۔ ہفتے میں ایک روز مخصوص بازار لگتا تھا،
اس کے علاوہ وہ اشیاء ضروری میں متعدد چیزیں وہاں باکفایت مل جاتی تھی جو عام طور پہ لکھنؤ میں نہیں مہیا تھی۔ جب اس لکھنؤ پہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس پہ زوال آنا شروع ہوا تو روسا اور شرفا غربت میں مبتلا ہوئے، یعنی پریشان حالی میں مبتلا ہوئے، تو ان کا قیمتی اثاثہ نخاس میں فروخت ہوتا تھا۔ بہتر سے بہتر قلمی نسخے یعنی ڈاکومنٹ جو ہاتھ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہترین اور اصلی چینی کے برتن خریداروں کو دستیاب ہو جاتے تھے۔ ایک سے ایک بہترین کتابیں، تاریخ سے متعلق مخطوطات وغیرہ آسانی سے مل جاتے تھے۔ چڑیا خانہ بھی یہی تھا، یعنی چڑیا بازار بھی یہی تھا، اور پرانے شال دو شالے بھی بکنے کے لیے آ جاتے تھے۔ نخاس میں ہر روز بڑی چہل پہل رہتی تھی، بازار کے دن راستہ چلنا دوبھر ہو جاتا تھا۔ وکٹوریا اسٹیٹ کے اسی حصے کے بیچ میں بزازہ تھا، وہ آج بھی ہے، یہاں شہر بھر کے لوگ آتے اور اپنی اپنی پسند کا کپڑا خریدتے تھے۔ یہ بازار ایک مدت قبل گول دروازے کے قریب منتقل ہو گیا تھا۔ میڈیکل کالج کے نزدیک سبزی منڈی واقع ہے۔ ابتدا سبزی منڈی چوک کے اندر تھی، اب یہ سبزی منڈی دوبگہ چلی گئی ہے۔ پہلے چوک میں جو سبزی منڈی تھی وہ اٹھ کر وکٹوریا اسٹریٹ پر آ گئی تھی، اور اس سبزی منڈی کے نام کا محلہ ابھی بھی چوک میں موجود ہے۔ آبادی بڑھنے اور خریداروں کی تعداد نیز چوک میں آنے والوں کی کثرت ہو جانے کے بعد یہ سبزی منڈی وکٹوریا اسٹریٹ کے ایک سرے پر منتقل ہو گئی۔ ان سب باتوں سے بڑھ کر وکٹوریا اسٹریٹ کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہماری پرانی آبادی کے وسط میں عظیم المرتبت راستہ بتایا گیا تھا۔ اس کے ایک طرف دولت گنج اور سعادت گنج کے علاقے تھے، تو دوسری طرف وزیر گنج اور ملے ہوئے محلے تھے۔ ایک سمت سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے وکٹوریا اسٹریٹ کو پار کرنا ضروری تھا۔ اس طرح 50-80 برس میں اس سڑک میں جدید تعمیرات کی بہتات ہو گئی، لیکن اس سے پہلے نہ زیادہ آبادی تھی، نہ بھاری سواریاں تھیں، اور نہ کشمکش حیات کی باعث شور و غل تھا۔ اس لیے اس سڑک پر آ کے اچھی خاصی تفریح ہو جاتی تھی۔ مقتدر حکماں اور شرفا اور روسا بھی اسی سڑک پر رہتے تھے یا اس کے قرب و جوار میں ان کے مکانات تھے۔ وکٹوریا اسٹریٹ اب بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساری بہاریں لٹ چکی اور ساری پرانی دل فریبی نئی تہذیب کی تعمیر میں کام آ چکی ہیں۔ اب اگر آج آپ وکٹوریا اسٹریٹ جاتے ہیں تو آپ کو پرانی کوئی بھی جھلک نہیں دکھائی دے گی۔ ایک دو پرانی عمارتیں جو کھنڈر کی شکل میں ہیں اور اپنے بربادی کے دن دیکھ رہی ہیں، کسی بھی وقت منہدم ہو سکتی ہیں، ان کی جگہ پر نئے انداز کی عمارتیں بن گئی، اور اسی لیے آج یہ ارادہ کیا کہ آپ کو لکھنؤ کی اصلی شکل دکھا دی جائے، اور اس سڑک پر سیر کرتے ہوئے اس منظر کا مزہ اٹھائیں۔
کھلا رہا تھا.